بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سچ میں جنت میں بہتر حوریں ملیں گی؟ تو دوستو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے، لیکن اس کی حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج تک جنت کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ لوگ صرف ایک ہی بات کو دہراتے ہیں کہ کیا سچ میں جنت میں بہتر حوریں ملیں گی؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پاک اور بلند عقیدے کو مذاق، طنز اور جسمانی سوچ تک محدود کر دیا۔ آج کی یہ ویڈیو نہ کسی کو بہکانے کے لیے ہے، نہ کسی کو جھوٹا خواب دکھانے کے لیے، بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں حقیقت سمجھانے کے لیے ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنت کیا ہے۔ جنت صرف ایک باغ نہیں، جنت صرف ایک محل یا نہر نہیں، جنت صرف ایک آرام اور لطف کا نام نہیں، جنت اللہ کی رحمت کا آخری اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی موت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ڈر نہیں، کسی سے کوئی حسد نہیں، کوئی غم نہیں، کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا اور اس کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ اب سوال آتا ہے، حور کیا ہے؟ حور کو قرآن میں حوریل عین کہا گیا۔ قرآن جب حور کا ذکر کرتا ہے تو وہ کسی دنیاوی عورت یا مرد کی طرح بیان نہیں کرتا۔ حور دنیا کی پیدائش نہیں بلکہ جنت کے لیے خاص طور پر پیدا کی گئی مخلوق ہے۔ ان کی پاکیزگی ایسی ہوگی، نہ اس میں کوئی جسمانی عیب، نہ عمر کا اثر ہوگا، نہ انہیں تھکان ہوگی، اور نہ ان کے اندر حسد ہوگا، نہ ہی بدگمانی ہوگی، اور نہ ہی انہیں کسی اور کی چاہت ہوگی۔ ان کی نظریں صرف اسی پر ہوں گی جسے اللہ نے ان کے ساتھی بنایا ہوگا۔ اب سمجھتے ہیں بہتر حور کا اصل معاملہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر جس نے اس معاملے کو سنسنی بنایا، بہتر حوروں کا ذکر۔ کچھ حدیث میں آتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر شہیدوں کے سلسلے میں، لیکن یہاں دو بات بہت صاف سمجھ لیجئے۔ پہلی بات، قرآن نے یہ کہیں بھی نہیں کہ کہا کہ ہر جنتی کو بہتر حوریں ملیں گی۔ دوسری بات، حدیثوں میں بھی اسے ایک فارمولا یا گنتی کی طرح پیش نہیں کیا گیا۔ علماء کہتے ہیں جنت کی نعمتیں گنتی سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ملیں گی، یعنی کسی کو بہتر سے زیادہ بھی مل سکتی ہیں، اور کسی کو ایسی نعمتیں ملیں گی جن کا آج انسان نام بھی نہیں جانتا، کیونکہ جنت انعاموں کی دکان نہیں بلکہ اللہ کی شان کا اظہار ہے۔ ان لوگوں کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ جنت اور اس کی نعمتیں کسی خاص ذات، قوم یا صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں جس نے اللہ کو اپنا رب مان کر زندگی گزاری، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان کر چلے، جس نے حلال اور حرام کی فکر کی، جو ظلم سے بچے، جس نے زنا، فحاشی اور گناہوں سے خود کو روکا، جس نے صبر کیا، تقوی اپنایا اور آخر تک ایمان پر قائم رہا، ان لوگوں کو ملے گی جنت۔ جنت کردار کی قیمت ہے، خواہشوں کی نہیں۔ عورتوں کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اگر مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال ہی دنیاوی سوچ سے پیدا ہوا۔ اسلام صاف کہتا ہے جنت میں کسی عورت کے دل میں کوئی کمی، جلن یا شکایت نہیں ہوگی۔ اسے اس کا شوہر اس سے بھی بہتر صورت میں ملے گا، یا جیسے اس کا دل چاہے گا ویسا ہی اللہ اسے عطا کرے گا، کیونکہ جنت میں جو چاہو گے وہی ملے گا۔ کسی کا دل نہیں دکھے گا۔ حور کو صرف جسمانی مزہ سمجھنا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج کا سب سے بڑا نقصان یہی سوچ کر رہی ہے حوروں کو فلموں، جوکس اور بیہودہ باتوں کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو یاد رکھیے جنت کی نعمتیں گناہ کی سوچ سے سمجھی نہیں جا سکتی۔ دنیا کا جسم اور جنت کا جسم دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ دنیا کا مزہ تھکان اور پچھتاوے کے ساتھ آتا ہے، جنت کا مزہ سکون اور پاکیزگی کے ساتھ آئے گا۔ جنت کی اصلی نعمت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوگا اور ان سے کہے گا اب میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سوچئے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا دیدار، ہمیشہ کی زندگی، کوئی موت نہیں، کوئی بچھڑنا نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ حور، محل، نہریں، یہ سب تو اس رحمت کی جھلک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کرے گا۔ تو دوستو اگر ہماری عبادت صرف بہتر حوروں تک رہ گئی ہے تو ہم نے جنت کو بہت چھوٹا سمجھ لیا، اور اگر ہماری نیت اللہ کی رضا بن جائے تو یقین مانیے اللہ ہمیں وہ سب دے گا جس کے بارے میں ہمارا دماغ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
आमीन सुम्मा आमीन।